السلام علیکم، پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے۔ آنکھ سے جو پانی نکلتا ہے کیا وہ ناپاک ہوتا ہے؟ ناپاک ہوتا ہے، وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اس سے۔ آنکھ سے جو پانی نکلتا ہے کیا وہ ناپاک ہوتا ہے؟ ناپاک ہوتا ہے، وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اس سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو، آپ نے ویڈیو دیکھی، یہ باپا جانی جو ہے ان سے ایک سوال ہوا، جو آنکھ سے پانی نکلتا ہے یعنی آنسو نکلتا ہے روتے وقت میں، کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ ہاں یہ جو ہے ناپاک ہے اور اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، ابھی ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ جو مطلب کہ انہی باپا جانی سے ایک سوال ہوا تھا کہ مطلب یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ کو رونا نہ آئے، یعنی دعاؤں میں اگر رونا نہ آئے تو آپ رونے جیسا شکل بنا لو، یعنی یہ قائل ہیں کہ دعاؤں میں روا جائے۔ اگر کوئی آدمی دعا کرتے کرتے رو دیتا ہے تو اس کی نماز اس کی وضو تو ٹوٹ جائے گی ان کے کہنے کے مطابق۔ تو میرے بھائیو، میں آج آپ کو یہ ویڈیو دکھاؤں گا کہ کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، اور یہ جو روتے اگر دعاؤں میں رونا نہ آئے تو کیا رونے جیسا شکل بنا سکتے ہیں، اس کا تفصیلی جواب دیں گے انجینئر محمد علی مرزا صاحب۔ آپ ویڈیو کمپلیٹ اینڈ تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے۔ بنا کسی تاخیر کے اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں۔ علی بھی نیکسٹ کوشچن ہے، دعا کی قبولیت کے لیے اگر رونا نہ آئے تو جان بوجھ کر رونے والی شکل بنانا سنت ہے؟ جی، بزرگوں کی سنت ہے یہ ہمیں کہیں تعلیم نہیں دی گئی ہے۔ یہ یعنی صوفیاء کے یہاں پایا جاتا ہے کہ اگر آپ کو رونا نہ آئے تو آپ جان بوجھ کے رونے والی شکل بنا لیں، اور اگرچہ اللہ کو تو معلوم ہے ہمارے دل کی حالت کیا ہے، اس کے سامنے کیا آپ نے، چونکہ یہ لوگ شکلوں سے ہی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں نا، فریب کر رہے ہوتے ہیں نا یہ، لیکن وہ اس کی تعویل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی چونکہ رونے والے لوگ ہیں وہ اللہ کو بڑے پسند ہیں تو آپ ان جیسی شکل ہی بنا لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کو یہ نہیں پتا کہ شکلیں بنانے سے کچھ نہیں ہونا، ورنہ تو لوگوں نے داڑیاں رکھ کے دھوکے بھی دیے ہیں لوگوں کو۔ انہوں نے بھی سنت سمجھ کے داڑھی رکھی ہوئی ہے اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، وہ یعنی دھوکہ بازوں نے داڑیاں رکھ لی ہوئی ہیں۔ تو میں اس میں پہلے تو عرض کروں گا، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو شکل سے، پگڑی سے، داڑھی سے آپ عوام الناس کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو نہیں دھوکہ دے سکتے۔ مال سے عوام کو تو بت بنا سکتے ہیں کہ بڑا سخی ہے، لیکن اللہ کو تو پتہ ہے اس نے میرے لیے کی ہے سخاوت یا کسی اور کے لیے کی ہے۔ تو یہ بالکل صوفیاء کا موقف باطل ہے۔ رونا آئے جبھی رونے جیسی شکل بنانی چاہیے، یعنی اس طریقے سے جان بوجھ کے آپ رونے والی شکل بنا، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کو ہمارے ٹی وی چینلز پہ کئی ایک علماء واعظین نظر آئیں گے کہ وہ دعا کرتے ہوئے ایسا رو رہے ہوتے ہیں، خصوصاً باپا جانی کو آپ دیکھیں کہ لگ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں رو رہے اور آنسو ایک نہیں نکل رہا ہوتا۔ وہ بندہ کہتا ہے یار آنسو بھی نہیں آ رہے تو یہ رو رہا کیوں ہے، یہ کیسا ہے، آنسو خشک ہو چکے ہیں کیا رو کے؟ نہیں، وہ رونے جیسی شکل بنا رہے ہوتے ہیں اصل میں، کیونکہ یہ انہوں نے ہی تعلیم فرمایا ہے۔ تو ہمارے ایکس مرشد ہیں، ہمارے پیر صاحب رہے ہیں، تو اس لیے ہم تو ان کو جانتے ہیں۔ تو رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنائے، اور تعویل یہ کرتے ہیں کہ اللہ کو نیک بندوں کی شکل بھی بڑی پسند ہے، تو آپ نیک خود بن نہیں سکتے تو شکل ہی نیکوں والی بنا لیں۔ تو یہ لادہ بات ہے، یہ پورے کا پورا فراڈ ہی اس کے اوپر چل رہا ہے کہ ہمارے علماء نے شکلیں بنا لی ہوئی ہیں نیکوکاروں والی، اور دیکھ لیں ان کا کام دنیا میں تو چل رہا ہے، ویسے چندے بھی مل رہے ہیں، لوگ ادب بھی کر رہے ہیں، احترام بھی کر رہے ہیں، لیکن آخرت میں سر کوئی حصہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ وہ صحیح مسلم کی حدیث یاد کر لیں کہ قیامت والے دن ایک سخی کو، ایک شہید کو اور ایک قاری کو لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قاری کو بلا کے پوچھے گا، میں نے تجھے قرآن کا علم دیا تھا، تو نے اس کے اگینسٹ کیا کیا میرے لیے؟ کہا یا اللہ میں نے قرآن کتنا خوبصورت پڑھا، لوگوں کو سکھایا۔ اللہ تعالیٰ میں کہا نا، ہائے 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 نا، یہ تو نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے بڑا عالم و فاضل کہیں، تو دنیا میں تیری بڑی تعریف ہو چکی ہے، اب میرے ہاں تیرے پاس کچھ نہیں، اوندہ منہ کر کے دوزخ میں۔ دنیا میں وہ قاری، استاد القرآن، زبدۃ العلماء، فخر المحدثین و مفسرین، ٹھیک ہے جی، استاذ العلماء، یہ آپ نے دیکھے
حالانکہ خود علم ہوتا نہیں اور لکھا ہوتا ہے استاد العلماء، یعنی آگے بھی انہوں نے اپنے ساتھ کے علماء پیدا کیے ہوئے ہیں، یہ مطلب ہوتا ہے. تو یادگار اسلاف، یہ یادگار اسلاف کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کہ جس طرح یہ آپ کے ساتھ کام ڈال رہے ہیں نا، اسی طرح کا کام پچھلے لوگ بھی ڈال کے گئے ہوئے ہیں. یادگار ہے، ظاہر ہے انہی کی یادگار ہے، باقیات اسلاف. تو وہ سارے یادگار اسلاف، زبدۃ العلماء، ٹھیک ہے جی، وہ اٹھا کے ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. بولے اعوذ باللہ، اللہم اجرنا من النار. آمین. آمین. پھر اللہ تعالیٰ ایک سخی کو بلائے گا. ہاں بھی تجھے اتنا مال دیا تھا تو نے میرے لیے، اس نے کہے گا یا اللہ میں نے اتنا کچھ خیرات کیا، اتنا کچھ خیرات کیا، تجھے تو معلوم ہے. بلکہ میں اگر اس کی انجینئرنگ کروں تو یا اللہ میں نے مسجد بنوائی تو مسجد کے باہر لکھوایا بھی کہ میں نے اس مسجد میں اتنا چندہ دیا. یا اللہ کئی مسجدیں جس کے ٹوٹی خانوں پہ میرا نام بھی لکھا ہوا ہے، پھر بھی تمہیں یقین نہیں آتا کہ میں تیری رائے جتنا کچھ خرچ کیتا ہے. میرے تو اتنے دسترخوان چلتے تھے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ اس لیے تھا کہ تاکہ تم دنیا میں اپنی تعریف کرواؤ کہ یہ بڑا سخی ہے. تو دیکھو تمہیں اجر مل چکا ہے، اب میرے ہاں تمہارے لیے کوئی اجر نہیں. اوندا منہ کر کے دوزخ میں. اعوذ باللہ. پھر ایک شہید آئے گا. سر شہید سے بڑا مرتبہ کسی کا ہو سکتا ہے؟ نہیں. انبیاء کے بعد شہداء کا ذکر ہے، صدیقین کے بعد. اللہ تعالیٰ کہے گا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو کہے گا یا اللہ جان تو دے دی اور کیا کرتا ہے؟ ہائے ہائے ہائے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اس لیے جان دی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، تو لوگوں نے تیری بڑی تعریف کی ہے دنیا میں، میرے ہاں تیرے لیے کوئی اجر نہیں. اوندا منہ کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. بولے اعوذ باللہ تعالیٰ. سر اگر سخی، عالم اور شہید دوزخ میں جا رہے ہیں ریاکاری کی وجہ سے، تو باقیوں کا کیا حال ہو؟ تو یہ کہنا کہ جی رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل ہی بنا لیں، تو یہ آپ کس کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں؟ عوام کو ہی نا. پھر ویڈیو بھی بنا رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں جی آپ دعا کروا رہے ہیں رو رو کے، اور آپ کے منہ کے اوپر مسلسل کیمرہ رکھا ہوا ہے، اور آپ 5 وقت نماز پڑھنے آتے ہیں، 5 دفعہ آپ کو کیمرے میں نماز پڑھتے ہوئے دکھایا جاتا ہے. آپ کی نماز کدھر رہ گئی ہے؟ بندے کا لا محالہ دھیان جاتا ہے. اب اچھا آپ تو کیمرے میں صرف وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، آپ سائڈ سے ویڈیو بنانے والے کو اگر دیکھ لینا تو آپ کہیں یار یہ کیسا ریاکار شخص ہے. وہ ایسے ایسے جا کے آگے جا کے اس کی بنا رہا ہوتا ہے. یا تو نماز کا پریکٹیکل طریقہ سکھا رہا ہے، پھر تو ٹھیک ہے. اپنی نماز وہ پڑھ رہا ہے اور وہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہے، تو اس کے دماغ میں نہیں آتا ہوگا مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں، تو اس کو ریاکاری نہیں آتی ہوگی. یہ بھی تو حدیث میں ہے نا، مسند احمد میں، جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا. حتیٰ کہ سنن ابن ماجہ میں یہاں تک حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص سجدہ کر رہا ہے اور اس کو کوئی دیکھ رہا ہے اور اس کی نیت ہے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں میں اپنا سجدہ تھوڑا لمبا کر دوں، وہ بھی ریاکار ہے. ہائے ہائے ہائے، رونے جیسی شکل بناؤ. ایک کہانیاں نے ساریاں. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا اس دن، جس دن اللہ کے عرش کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جو اکیلا بیٹھ کے اپنے رب کو یاد کرے اور اپنے رب کے خوف کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں. تو اکیلا بیٹھ کے یاد کریں. لوگوں کے سامنے آپ کیوں پیڑی پیڑی شکلیں بناتے ہیں؟ اکیلے بیٹھ کے یاد کریں. رونا آئے گا، اور سر رونا تو تب ہی آئے گا نا جب خدا کی کوئی شناخت ہوگی، خدا کی طرف توجہ ہوگی. رونا جن کو آتا تھا وہ تو قرآن سن کے آتا تھا، آپ کو قرآن کا ترجمہ بھی نہیں آتا. آپ تو قرآن سن کے یہ رو رہے ہوتے ہیں کہ کس ٹائم امام صاحب رکوع جان گے، اس گال نو رو رہے ہوتے ہو کہ تھک گئے. قرآن سن کے کہاں سے رونا آنا ہے؟ عربیوں کو اس لیے آتا ہے کہ ان کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے. تو اسی لیے میں نے وہ پچھلے دنوں رمضان کے شروع میں ایک کلپ ریکارڈ کرا دیا تھا کہ کیا نماز تراویح میں مصحف اٹھا کے آپ کھڑے ہو سکتے ہیں. تو میں نے دلائل دی ہیں صحیح بخاری سے، مصنف ابن ابی شیبہ سے، المسن اور سنن کبریٰ البیہقی سے کہ صحابہ کرام مصحف اٹھا کے قیام اللیل کرواتے بھی تھے اور صحابہ کے پیچھے بھی لوگ مصحف اٹھا لیا کرتے. تو میں نے کہا کہ ایئر فلائٹ موڈ میں موبائل کو لگا کے ترجمے والا قرآن کھول لیں سامنے اور ساتھ ساتھ تھوڑی بہت اردو پہ بھی نظر رکھیں تاکہ آپ کنسنٹریشن کے ساتھ عربی سنیں تو انشاءاللہ ٹیسٹ فیل ہوگا انشاءاللہ تعالی.
تو یہ بالکل جعلی بات ہے جی، رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل ہی بنا لیں. تو چونکہ انہوں نے باقی پوری قوم کو اسی طریقے سے کہانی کرائی ہوئی ہے کہ اگر نیک نہیں ہے تو نیکوں جیسی شکل ہی بنا لیں. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ لوگ جو کہ کفر اختیار کرتے ہیں اور وہ مر جاتے ہیں اس حال میں کہ وہ کفر ہی پر ہوتے ہیں. اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور ساری انسانیت کی لعنت. خالدین فیہا، وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش اس دوزخ میں. لا یخفف عنہم العذاب، ان سے وہ عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا. ولا هم ينظرون، اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی. تو یہ کافروں کے بارے میں کیٹاگوریکل ڈیسیژن آ گیا، لیکن یہ اس کافر کے بارے میں ہے جو توبہ کے بغیر مر گیا. اگر موت کے غرغرے سے پہلے توبہ کر لی تو جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے. اور سورہ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں آیا ہے کہ جو لوگ دنیا کی زندگی میں شرک سے توبہ کر لیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا اگر وہ پکی توبہ کر لیتے ہیں، بشرطے کہ ان کی توبہ درست ہو. ایک پاکستانی توبہ ہے نا، اور ایک اللہ کے نزدیک توبہ ہے. اللہ کے نزدیک خالی کھلی توبہ کوئی شے نہیں ہے. اللہ کے نزدیک توبہ ہے اصلاح کے ساتھ. میرا یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ بھی ہے، اللہ کی رحمت سے دھوکہ، اس میں میں نے اس آیت کو بریف کیا تھا چونکہ یہ کریٹیکل آیت ہے. یہ نکال لیں سورہ النحل کی آیت نمبر، سورہ نحل جو ہے وہ پارہ نمبر 14 میں آخری صورت ہے. بالکل اینڈ پہ جا کے نا یہ آیت آئے گی جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا اصول بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کس کی قبول کرنی ہے. آیت نمبر 119 ہے آپ کے بلو والے قرآن میں، 282 نمبر پیج ہے، سورۃ النحل کی آیت نمبر 119، 14ویں پارے کا آخری صفحہ، اس کی پہلی لائن ہے ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ، پھر اس کے بعد تمہارا رب ان لوگوں کے حق میں جو کہ گناہ کر لیتے ہیں جہالت کے اندر، یعنی نادانی، ثم تابوا، اور اس کے بعد پھر توبہ کر لیتے ہیں، من بعد ذالک، اس گناہ کے ہونے کے بعد، واصلحوا، اور اپنی اصلاح بھی کر لیتے ہیں. یہ اصلاح کا ذکر تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 159 میں بھی آیا تھا. ان ربک من بعدها، بے شک تیرا رب اس کے بعد ان کے حق میں لغفور الرحیم، ضرور بالضرور بخشش فرمانے والا، مہربان ہوگا. کس کے حق کے اندر؟ جو لوگ جہالت میں گناہ کر بیٹھے ہیں، اس کے بعد وہ فوراً توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح بھی کر لیں، اس کے بعد معاف کرے گا. ہمارے لوگ کہتے ہیں نہیں، صرف توبہ سے ہی معافی ہو جائے گی. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود تو ایک ہے، اکیلا، یکتا، لا الہ الا ہو، کوئی نہیں معبود سوائے اس کے. الرحمن الرحیم، اس کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی مانند ہے، اور الرحیم، اس میں دوام بھی ہے. سمندر میں تو کبھی کبھی طغیانی آتی ہے نا، پھر ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اللہ کی رحمت کا جو سمندر ہے نا، اس میں کبھی بھی کمزوری نہیں آتی، وہ ہمیشہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے. الرحمن بھی ہے اور الرحیم میں بھی، یہ دونوں کوالٹیز ہیں اس کی. اچھا، یہ جو آیت نمبر ہے نا جی، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 162 163، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. ابو داؤد و ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا جو اسماء اعظم ہے نا، وہ قرآن حکیم کی 2 آیات کے اندر ہے. ایک آیت آپ نے سورہ البقرہ کی یہ آیت پڑھی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اور دوسرا ہے سورہ آل عمران کی شروع کی آیت پڑھی، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے جو اسماء اعظم ہیں، یعنی جس کے ذریعے اللہ کی طرف دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ محروم نہیں لوٹاتا، وہ ان 2 آیات کے اندر ہے. آپ علیہ السلام نے یعنی اس کو اسپیسیفائی نہیں کیا، لیکن ظاہر ہے جو اللہ کے نام آ رہے ہیں وہی اسماء اعظم ہے، الرحمن، الرحیم، یا حی یا قیوم، یہ دونوں
اس میں آتے ہیں اور یہ الرحمن الرحیم یہاں پہ. اس لیے آپ دیکھتے ہیں میں جب کبھی بھی دعا کرواتا ہوں تو وہ جو جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ پہلے اللہ کی حمد بیان کرو، اس کے بعد دروشی پڑھو اور پھر اللہ سے مانگو، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کرے گا. تو میں ہمیشہ اسماء اعظم جو پڑھ رہا ہوتا ہوں اس میں یہ دو آیات بھی پڑھتا ہوں، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 163 اور سورہ آل عمران کی شروع کی آیات. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. بد کلام ہے کوئی؟ گالی دینے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن گالی دینا خود الگ سے ایک چیز ہے. کسی زمانے میں لوگ یہ بھی پوچھا کرتے تھے ٹی وی دیکھنے سے تو نہیں وضو ٹوٹتا، اونڈنے کو پوچھتا. ہوں نواں فتوا آنا چاہیے کہ یوٹیوب تے انجینئر صاحب کا کلپ دیکھنے والا وضو کے ایمان بھی ٹوٹ جاتا ہے. یہ دے دیں گے لوگ فتوے اس طرح دے. تو وہ وضو توڑنے والی چیزیں وہی ہیں، ہوا کا خارج ہونا، پیشاب، مزی اور غافل ہو کے سو جانا. اور نماز میں جو کہکا لگانا ہے اس میں اختلاف ہے، بعض کے وضو بھی ٹوٹتا ہے، بعض کے نزدیک صرف نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو میرے بھائی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بات سمجھ میں آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور ہمیں سبسکرائب ضرور کیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.